شہدائے کرب و بلا علیہم السلام کے نام۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام، التحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا، ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین۔ عزاداران سید الشہداء، سوگواران اور ماتمداران حسین مظلوم، جب سے آسمان میں محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، ہر طرف سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، ہر طرف ہائے حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اگر احساس کریں، تصور کریں تو انسان کے یہ آواز سنائی دیتی ہے، کسی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جو سر و سینہ پیٹ کر روتی رہتی ہیں، ہائے میرے مظلوم اور ہائے میرے غریب حسین۔ کون حسین؟ جس کو رسول اللہ اپنے سینے پہ سلاتے تھے، جسے فاطمہ زہرا نے چکی پیس پیس کے پالا ہے، وہی حسین آج کرب و بلا کے میدان میں ایک کو تنہا رہ گیا۔ غریب حسین، مظلوم حسین، بے کس و
بے یارو مددگار حسین، کون حسین جس کو رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ السلام علی القتیل الابرار، سلام ہو اس حسین مظلوم پر جس کو رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ کبھی حبیب کا لاشا اٹھا کر لائے تو روئے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسجا کے لاشے پر پہنچے ہیں تو گریہ کیا ہے، زہرقین کے میت پہ پہنچے ہیں تو روئے ہیں، عباس علمدار کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھاتے ہوئے گریہ کیا ہے، کبھی جوان بیٹے علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے تو ایک ضعیف باپ گریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی قاسم کے پامال شدہ ٹکڑوں کو اٹھائے ہیں تو گریہ کیا ہے، اور کبھی ننھے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر پانی کا سوال کیا ہے تو گریہ کیا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔ اس وقت آپ کو بھی یاد کیا، لیتکم یوم عاشوراء تکونو تنظرونی، اے میرے شیعو، اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا غریب مولا کس طرح سے اپنے پیاسے شیرخوار کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کوئی نہ تھا جو ایک قطرہ پانی پلاتا، تیرے سے شعبہ سے بچے کا گلا ذبح کر دیا گیا۔ عزادارو، عاشور کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، مجھے یقین ہے اس مجلس میں بھی ایک پہلو شکستہ ماں رومال لیے ہوئے آئی ہوں گی اور اپنے حسین پر گریہ کرنے والوں کے آنسوؤں کو جمع کر رہی ہوں گی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں شہزادی معاف کرنا، حق ماتم نہ ہو سکا، حق گریہ ادا نہ ہو سکا، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم سب کو معاف کر دیں اور عزاداران حسین کے لیے دعا دیتی رہیں۔ عزادارو، عاشور کا دن ڈھلتا رہا یہاں تک کہ عصر عاشور آیا، فاطمہ کا لال کربو بلا میں ایک کو تنہا رہ گیا، کوئی نہ تھا ناصر و مددگار، سب صحابی شہید ہو گئے، اقربا بھی شہید ہو گئے، اب حسین آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے ہیں، ایک ایک بی بی کو آخری سلام کیا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، یا فضہ، علیکن منی السلام، اے بیویو تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آخری رخصت کے لیے حسین آئے ہیں، خیموں میں رخصت ہو کر باہر جانا چاہتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی بھرے گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو۔ حسین خیموں سے رخصت ہو رہے ہیں، کبھی بیویاں دامن تھام لیتی ہیں اور کہتی ہیں مولا نہ جائیے، جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے دامن تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا نہ جائیے، جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اب ایک مرتبہ آخری رخصت کر کے حسین خیمے کے باہر آنا چاہتے ہیں، اتنے میں جناب
جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھیا آپ جا رہے ہیں، اماں کی وصیت یاد آ گئی، میں تمہارے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہی وہ گلا ہوگا جس میں شمر کا خنجر چلے گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا بازوؤں سے دامن تو ہٹاؤ تاکہ میں تمہارے بازوؤں کا بوسہ لے سکوں، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی اور کوفہ و شام کے بازاروں میں سر ننگے پھرایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس کے بعد امام حسین نے زینب سے کہا بہن زینب ذرا مجھے اس خیمے میں لے کر چلو جہاں سید سجاد بیماری کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب اور امام حسین امام سجاد کے خیمے میں پہنچے۔ جناب زینب نے غش سے امام سجاد کو بیدار کیا، آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ اکیلا بابا کھڑا ہوا ہے، چچا عباس نہیں، بھیا علی اکبر نہیں۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے تڑپ کر پوچھا بابا اینا امی ابا، چچا عباس کہاں؟ حسین نے رو کر فرمایا بیٹا قد قتل، تمہارا چچا عباس بھی شہید ہو گیا۔ پوچھا اینا اخی علی الاکبر، بھیا علی اکبر کہاں؟ فرمایا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اے بیٹا بس اتنا سمجھو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے زینب کبریٰ سے کہا پھوپھی اماں ذرا عصا اور تلوار تو دیجئے۔ زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا تلوار اور عصا لے کر کیا کرو گے؟ کہا میں بابا کی مدد کروں گا، مجھ سے بابا کی غربت و بے کسی دیکھی نہیں جا رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے کہا بیٹا تم بیمار ہو، تم پر سے جہاز ساقط ہے، اے بیٹا ہماری شہادت کے ساتھ میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہارے مصائب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بیٹا میرے بعد خیمے جلائے جائیں گے، صبر کرنا بیٹا، ننگے سر بیویوں کو بازاروں میں پھرایا جائے گا، بیٹا صبر کرنا، بیٹا ننھی سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے، صبر کرنا۔ اے بیٹا جب مدینہ جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لے۔ عزادار و غربت کے عالم میں بھی، مصیبت کے عالم میں بھی حسین مظلوم نے آپ کو یاد کیا۔ ہم زندگی بھر روتے رہیں، زندگی بھر سر و سینہ پیٹتے رہیں، ماتم کرتے رہیں تو حسین کے اس سلام کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ حسین نے غربت میں ہمیں یاد کیا۔ اے مولا ان سوگواروں کا سلام قبول کیجئے، ان عزاداروں کا سلام قبول کیجئے، ان زائروں کا سلام قبول کیجئے۔ مولا اگرچہ ہم کربلا نہیں پہنچ سکے، اسی مجلس حسین سے ہم سوگواروں کا سلام قبول کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادار و عصر عاشور ہے، اپنے تصورات کو کربلا لے چلیے، تصور سے ہی دل پھٹ جاتا ہے، حسین کی بے کسی یاد آ جاتی ہے۔ حسین اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہو کر آئے، اب ذوالجناح میں سوار ہونے کا وقت ہے، کون ہے جو حسین کو سوار کرتا؟ فنظر
یمینا و شمالا. حسین نے کبھی دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. مقتل کی طرف رخ کر کے کہا اے بھیا عباس کہاں ہو، اے حبیب ابن مظاہر تم کہاں ہو، اے بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو. کوئی آواز نہیں آئی. عجب نہیں لاشیں تڑپے ہوں اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی مولا موت نے مجبور کر دیا ورنہ ہم تمہیں سوار کرتے. زینب کبریٰ در خیمہ پر کھڑی دیکھتی رہی. زینب سے حسین کی بے کسی اور غربت دیکھی نہ گئی. خود زینب چادر کے ساتھ قریب آ گئی. کہا بھیا بہن زینب تمہیں سوار کرے گی. یہ کہہ کر زینب نے سوار کیا. اب ذوالجناح آگے بڑھنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے سب کو رخصت کر کے آگے بڑھنا چاہا. کیا دیکھا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، رکا ہوا ہے. امام نے گھوڑے کو خطاب کر کے کہا اے ذوالجناح یہ میری آخری سواری ہے اور اس کے بعد میں تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا، مجھے مقتل تک پہنچا دے. ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے طرف اشارہ کیا. کیا دیکھا امام حسین نے؟ ذوالجناح کے آنکھوں سے آنسو روا ہیں. پیروں کی طرف اشارہ کیا. امام نے کیا دیکھا؟ چھوٹی بچی سکینہ پیروں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے نیچے آئے، سکینہ کو قریب بلایا. کہا بیٹی سکینہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے سینہ نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو بھی صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا. آخری میری خواہش ہے. امام نے پوچھا بیٹی کیا خواہش ہے؟ کہا بابا تھوڑی دیر کے لیے سو جائیے. حسین کربلا کی سرزمین پر سو گئے. بس ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا سینہ رکھا. کہا بابا خدا حافظ، آپ کی شہادت کے بعد پھر مجھے یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا. آزادارو اب حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور مقتل کی طرف روانہ ہوئے. اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ میں حسین کی شہادت کے مسائب بیان کر سکوں. کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حسین روانہ ہوئے. زینب نے آواز دی محلن محلا ابن زہرا، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ. حسین مقتل کی طرف چلے. حسین نے عظیم الشان جنگ کی، کبھی میمنہ سے میسرہ اور کبھی میسرہ سے میمنہ. ہر ایک طرف سے الامان الامان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ حسین نے جنگ کرتے ہوئے عباس کو خطاب کر کے کہا اے عباس اٹھو، حسین کی جنگ دیکھو. اے حبیب اٹھو، اپنے پیاسے مولا کی جنگ دیکھو. جنگ کرتے جا رہے ہیں. اتنے میں آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. عزیزو بھاگی ہوئی فوج سمٹ کر آ گئی. اکیلا حسین، اکیلا غریب حسین ذوالجناح پر سوار ہے. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اور جس کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں وہ پتھر سے حسین پر وار کر رہا. حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. اب کس کو مدد کے لیے آواز دیتے؟ نہ عباس نہ اکبر نہ قاسم، کوئی یا ناصر و مددگار نہ تھا. میرا دل کہتا ہے کہ مصیبت کے وقت جو انسان کو جو ذات یاد آتی ہے وہ ماں ہے. عجب نہیں حسین نے جنت البقیع کا رخ کیا ہو اور مدد کے لیے آواز دی ہو
اماں حسین کی مدد کیجئے، فاطمہ نے اپنی گودی پھیلا دی ہو، اے میرے لالا تیرے ماں کی گودی حاضر ہے۔ ارے گھوڑے سے زمین پر نہیں بلکہ تیروں پہ لاشا معلق ہے۔ اب حسین کی بے کسی دیکھیے، شمر خنجر لیے ہوئے حسین کے قریب پہنچا۔ عزاداروں وہاں زینب سے رہا نہ گیا، خیمہ سے باہر آ گئی، 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی۔ والشمر جالس علی صدرے، شمر سینے پہ سوار زلفوں کو پکڑ کے کبھی ذبح کرتا جا رہا ہے اور کبھی ضرب سے وار کرتا جا رہا ہے۔ امام نے کبھی نانا رسول اللہ کو پکارا ہوگا، کبھی بابا علی مرتضیٰ کو پکارا ہوگا، آخری ضرب کے وقت اپنی ماں فاطمہ کو پکارا ہوگا۔ بس شمر کا خنجر چلا، قیامت ہو گئی، سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، سر تن سے الگ ہوا۔ سید سجاد نے کہا پوپی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، کیا دیکھا کہ بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔